تو تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ داری کے قبیلے پر حملہ کروں؟ ان کی گفتگو کا لب لباب جاننے کے بعد شہتاج سردار نے کہا، ہم یہ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے قبضے میں دایاں ماں اور ہمارے کچھ ساتھی ہیں۔ اگر ہم نکال قبیلے پر حملہ کریں تو وہ لوگ یرغمالیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ سارا نے کہا، دایاں ماں؟ شہتاج چونکتے ہوئے بولا، اگر وہ ان کی یرغمال ہے تو میں مکالیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، مگر اس سے ہمیں بجائے فائدہ کے نقصان ہی ہوگا۔ کالکا نے کہا، وہ دایاں ماں بالی اور اتاؤ کو مار ڈالیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ شہتاج مستفسر ہوا۔ ہم کچھ دن یہاں رہ کر ان پر نظر رکھیں گے اور موقع ملتے ہی اپنے لوگوں کو نکال لیں گے۔ سارا نے کہا، ان لوگوں کی نظر میں مجھے سارا نے یرغمال بنا لیا ہے۔ کالکا نے بتایا، ہمیں بخشل کے آنے تک انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کوئی لاہ عمل ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک ایک اور مسئلے پر بات کر لیتے ہیں۔ شہتاج اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میرے دل پر کئی مہینوں سے ایک بوجھ ہے اور اب اسے اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ کالکا چونکتے ہوئے بولا۔ شہتاج چند لمحے اسے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا، شاید وہ کچھ کہنے کے لیے ہمت مجتمع کر رہا تھا۔ صفورہ، کئی لمحوں بعد اس نے کہا، اور کالکا اچھل کر رہ گیا۔ صفورہ، وہ تو مر چکی ہے، اس نے بے یقینی سے کہا۔ وہ زندہ ہے اور اس وقت میرے قبیلے میں موجود ہے، اس نے انکشاف کیا، اور کالکا کے ساتھ سارا بھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کالکا کے لہجے میں ہچکچاہٹ گھر آئی تھی۔ مجھے بالی نے بتایا۔ سارا طاہر امیز لہجے میں کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ شہروز اور وکی چونکہ اس کہانی کے پس منظر سے لاعلم تھے، چنانچہ خاموش تھے، تاہم کالکا اور سارا کی نگاہیں شہتاج پر جم کر رہ گئی تھیں اور وہ نظریں جھکائے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ صورتحال خطرناک حد تک خراب ہو گئی تھی۔ صفورہ نے نامعلوم نقاب پوش پر گن تان لی تھی اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اب رک کیوں گئی؟ چلاؤ گولی! وہ اس کے عین سامنے آ کر غرایا۔ تم اس جگہ تو آ گئی ہو، مگر تمہارے لیے واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہماری اغوا شدہ لڑکیاں واپس کر دو، اس نے پر اعتماد لہجے میں گرج کر کہا۔ ہم نہیں جانتے، تم سب اس وقت میری آدمیوں کے نشانے پر ہو۔ یہ سنتے ہی وہ اور اس کے ساتھی غیر ارادی طور پر چاروں طرف میں دیدے گھمانے لگے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں تان لی تھیں۔ اس دوران تارا کی کراہیں گھٹی گھٹی چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی، یقینی طور پر کسی نے اس کا منہ دبا رکھا تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو خاموش کر دو، صفورہ کے سامنے گن پوائنٹ پر کھڑے شخص نے چلا کر کہا۔ اسی لمحے گولی چلنے کی آواز گونجی اور تارا کی دل خراش چیخ بلند ہو کر فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ بلا شبہ اسے مار دیا گیا تھا۔ تارا! رابعہ نے چلا کر کہا، مگر تارا کی زندگی کا ستارہ ٹوٹ چکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صفورہ نے ایک انتہائی فیصلہ کیا اور ایک پلک جھپکنے سے پہلے ٹریگر دبا دیا۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی بھیانک آواز میں چنگھاڑا اور اسے بے یقینی سے دیکھتا ہوا زمین پر گر گیا۔ گولی اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر لگی تھی۔ یقیناً وہ ایک نازک اندام لڑکی سے اتنی احمقانہ بہادری کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کے کم و بیش 20 آدمیوں کے گن پوائنٹ پر ہونے کے باوجود گولی چلا دے گی۔ رابعہ بھی اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں صفورہ کے سامنے پڑے مردہ وجود پر مرتکز تھیں، جو اپنی حد سے زیادہ رعونت کی وجہ سے ایک لڑکی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ دفتن وہ سب کے سب نقاب پوش شور مچانے لگے۔ مرنے والا یقیناً ان کا سرغنہ تھا۔ وہ 20 آدمی تھے اور ان کے سامنے صرف 2 لڑکیاں تھیں۔ ان دونوں کو اتنی گولیاں مارو کہ یہ چھلنی چھلنی ہو جائیں، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ وہ سب فوراً بلٹ چڑھاتے ہوئے پھر سے شور مچانے لگے۔ رابعہ اور صفورہ ذہنی طور پر موت کے لیے تیار ہو چکی تھیں۔ 20 انگلیاں 20 رائفلوں کے ٹریگر دبانے کے آخری مراحل میں تھیں کہ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہونے لگی۔ وہ لہو لہان ہوتے ہوئے زمین پر گرنے لگے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صفورہ اور رابعہ درختوں کے بڑے اور مضبوط تنوں کی آڑ میں چھپ کر نقاب پوشوں پر فائرنگ کرنے لگیں۔ انہیں گمان تھا کہ ان کی مدد اتاؤ اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے، مگر ان کے ساتھ مالک اور سارنگ بھی تھے۔ 2 دشمن پر اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ اب 2 طرفہ فائرنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ دونوں طرف سے لاشیں گر رہی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے اور خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ایک بھی بچ کر نہ جا پائے، سارنگ نے چنگھاڑ کر کہا۔ ان لوگوں نے جندال قبیلے کو کمزور سمجھ رکھا ہے۔
ہم تمہارے قبیلے میں کوئی عورت تو کیا ایک کم سن لڑکی بھی نہیں رہنے دیں گے، ایک نقاب نے اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، مگر سارنگ نے پہل کر دی۔ اس کی چلائی ہوئی بولی اس کی گردن کے آر پار ہو گئی تھی۔ وہ چیخ مار کر مرنے کی آخری حسرت دل میں لیے دھڑام سے زمین پر گرا اور جہنم روانہ ہو گیا۔ نقاب پوش گروہ کے متعدد آدمی مارے گئے تھے اور باقی ماندہ چھپتے پھر رہے تھے، مگر موجودہ صورتحال نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ مالک کے 3 سپاہی لقمہ اجل بن گئے تھے، تاہم سارنگ اور مالنگ پیچھے نہیں ہٹے۔ عطاؤ کی پھرتی بھی قابل دید و داد تھی۔ کوشش کرو کہ باقی آدمی زندہ پکڑے جائیں، صفورہ نے کہا۔ ہم ان سے بلوائیں گے کہ ہمارے قبیلے کی اغوا شدہ لڑکیاں کہاں ہیں، انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش میں ہم لوگ مارے جائیں گے۔ سارنگ بولا، جو بھی جس کے نشانے پر ہے اسے ختم کر دو، یہی ان کا مسکن ہے، لڑکیاں بھی یہی ہوں گی۔ بچ جانے والے نقاب پوش اب پیچھے ہٹنے لگے تھے، جبکہ رابعہ اور صفورہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ موسم کے تیور خراب ہوئی اور چپ چاپ کھڑے درخت اچانک شور مچانے لگے۔ بلا شبہ یہ آندھی تھی جو دم بدم شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ یہ صورتحال دونوں گروہوں کے لیے غیر متوقع اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ تیز آندھی کے باوجود وہ دونوں بدستور آگے بڑھتی رہیں۔ اس دوران نقاب پوش غائب ہو چکے تھے، جبکہ سارنگ، مالنگ اور عطاؤ بھی نظروں سے اوجھل تھے۔ اڑتی ہوئی خس و خاشاک آنکھوں میں پڑ رہی تھی اور بعض درختوں کی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی تھیں۔ دفتن ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی، جو رابعہ تھی، جو دبے پاؤں آگے بڑھتی ہوئی ایک بے جان انسانی وجود سے ٹکرا کر اس کے اوپر گر پڑی تھی۔ بلا ارادہ اس نے اسے ٹٹول کر دیکھا۔ یہ ایک عورت کی لاش تھی جس کا آدھا چہرہ چھلنی ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں صاف کر کے برکت تمام اسے دیکھا۔ وہ تارا تھی۔ یقیناً اسے خاموش کروانے والے نے گولی اس کے منہ میں اتار دی تھی۔ وہ دیوانہ وار چیختی ہوئی مردہ وجود سے لپٹ کر دھاڑیں مارنے لگی۔ کہاں ہو تم لوگ؟ دور کہیں مالک گلا پھاڑ کر صدائیں دے رہا تھا۔ یقیناً وہ ان سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گیا تھا اور پھر شور مچاتی ہواؤں اور درختوں کی شاخوں نے یکدم چپ سادھ لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک لہیم شہیم نقاب پوش رابعہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے صفورہ کو بالوں سے پکڑ کر تیز دھار خنجر اس کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ وہ تارا کی لاش کو بھول کر صفورہ کی طرف بھاگی، مگر اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ نقاب پوش نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور صفورہ کا نر خرا کاٹ کے رکھ دیا۔ اس کی گردن سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ رابعہ کی طرف دیکھتی ہوئی زمین پر گر کر ساکت ہو گئی۔ اب نقاب پوش اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے ہاتھ میں رائفل کا احساس ہوا۔ اس نے رائفل کا رخ اپنی جانب آتے نقاب پوش کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ وائے حیرت کہ گولی اس کے جسم کے آر پار تو ہوئی، مگر وہ بدستور اسی انداز اور رفتار میں اس کی جانب بڑھتا رہا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہیں یا پرچھائیاں تھیں جو ایک دم دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہوا اور غائب ہو گیا۔ اسی لمحے عقب سے 2 ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، اس کے سامنے مالک اور سارنگ کھڑے تھے۔ بالی، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، مالک آہستگی سے بولا۔ ہمارے سب لوگ جنگل میں کھو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بھی اندھی گولیوں کا شکار ہو جائیں، ہمیں نکلنا چاہیے، سارنگ نے نرمی سے کہا، اور رابعہ کی آنکھوں میں حیرت دار آئی۔ صفورہ! کئی لمحوں بعد وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس نے صفورہ کو مار دیا، اس کی گردن کاٹ دی۔ وہ ٹھیک ہے اور عطاؤ کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی ہے، مالک نے کہا۔ جلدی کرو، یہاں سے نکلو۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں، وہ مر چکی ہے، وہ بازو چھڑواتے ہوئے بولی۔ بالی، کدھر ہو تم؟ اچانک اسی جانب سے صفورہ نے اسے بلند آواز میں پکارا جدھر سے وہ دونوں آئی تھیں۔ وہ مالک سے اپنا بازو چھڑوا کر دیوانہ وار آواز کے ماخذ کی سمت بھاگنے لگی۔ کچھ ہی آگے جا کر اسے صفورہ نظر آ گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک وہ مسکرائی اور اپنے گھوڑے سمیت ہوا میں دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گئی۔ صفورہ، رک جاؤ! اس نے بلند آواز میں اسے پکارا اور ہسڑیائی انداز میں چیخنے لگی۔ یہ بہت خوف زدہ ہو گئی ہے، اسے سارنگ کی آواز سنائی دی۔ اسے قابو کرو تاکہ ہم لوگ واپس جائیں، وہ مالک سے مخاطب تھا۔ مالک تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چیخ نما آواز میں بولا، بالی، خود کو سنبھال لو، صفورہ کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر اور کب تک بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی۔ ہوش آیا تو وہ باغا مائی کے خیمے میں نیم دراز تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پھر سے وہی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرنے لگے۔
سفورہ کی کٹی ہوئی گردن اور تارا کی نصف سربریدہ لاش، چند لمحوں کے لیے آندھی کا آنا اور پھر ایک دم رک جانا، نقاب پوش کے سینے کے آر پار ہوتے ہوئے برق رفتار گولی اور کٹی گردن کے ساتھ سفورہ کا گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا میں دھوئیں کی طرح تحلیل ہو جانا۔ وہ تا دیر ضبط کیے سوچتی رہی، وہ دانستہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی کہ مبادا پھر سے وہی جنگل اور قتل و غارت نہ ہو رہی ہو۔ باگا مائی، ہمیں جنگل سے ایک بھی لاش نہیں ملی۔ اچانک اس نے عطاؤ کی آواز سنی، ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے۔ اور سفورہ، وہ مستفسر ہوئی، اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا؟ مالک اور سارنگ اسے اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں؟ سفورہ، غیر ارادی طور پر رابعہ نے چیختی ہوئی پکارا اور آنکھیں کھول دیں۔ باگا مائی اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر رونے لگی۔ میری سفورہ کو بھی اس جنگل نے نگل لیا، وہ بین کر رہی تھی۔ بالی تم تو تارا کو لینے گئی تھی، سفورہ کو بھی کھو دیا، تارا کو مار دیا انہوں نے، وہ چیخنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی نے سفورہ کی گردن بھی کاٹ دی۔ باگا مائی ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی، جبکہ عطاؤ کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، باگا مائی، اگر سارنگ وقت پر نہ پہنچتا تو ہم سب مارے جاتے۔ ہائے میری بچی، اس نے بین کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن پا رہی تھی۔ کئی لمحوں بعد رابعہ ہمت مجتمع کر کے خود کو سنبھالتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بلا شبہ یہ اس کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ اور ناقابل برداشت سامنا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں سفورہ اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئی تھیں، اور آج تقدیر نے ان کو اتنا ہی دور کر دیا تھا۔ اماں، اب صبر سے کام لو، اس نے ماگا مائی کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور پھر سے رونے لگی۔ مزید کافی وقت گزر گیا اور وہ بدستور ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہیں۔ باگا مائی، ہمیں دایا ماں سے بات کرنی چاہیے، عطاؤ بولا۔ وہ اپنے پراسرار آئینے میں سب کچھ دیکھ سکتی ہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے گئی ہے۔ بہت پریشان تھی وہ، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہو پایا، ورنہ وہ خود ہی بتا دیتی۔ اماں، یہ ماورائی کھیل ہے، رابعہ نے کہا۔ میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک بھیانک خواب ہی تھا بالی، وہ دھیمے سے بولی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، عطاؤ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں اسی جگہ سے آ رہا ہوں، مگر وہاں کوئی لاش، کوئی زخمی اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ دشمن جو بھی ہے، سارنگ اور دایا ماں سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ باگا مائی نے کہا، تم جاؤ اور مالک کا پتہ کرو۔ اس کی جاتی رابعہ ایسے منو ان واقعہ سنانے لگی۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ عطاؤ اور دیگر سپاہیوں کو سفورہ نے اپنے عقب میں رہنے کی خصوصی ہدایت کی تھی۔ عطاؤ نے بتایا تھا کہ وہ محتاط روی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے آ رہے تھے کہ اچانک مالک اور سارنگ بھی پہنچ گئے۔ صورتحال جاننے کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ ایک عجیب اور ناقابل یقین منظر تھا، مگر اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ آخر سفورہ سنیاس قبیلے میں کس طرح پہنچی، اور کالے جنگل میں اپنی گردن کٹ جانے کے باوجود کیسے بچ گئے۔ یہ وہی موت کا کھیل تھا جو ان 3 لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا، وہی لڑکیاں جو سفورہ اور رابعہ کے ساتھ تارا کو ڈھونڈنے گئی تھیں، اور ان کی لاشیں ایک درخت پر لٹکی ہوئی دیکھی گئی تھیں۔ ماروائی دنیا میں ایسے شعبدے اور کھیل ناممکن نہیں ہوتے، بشرطے کہ شعبدہ باز اپنے فن میں ماہر و مشاق ہو۔ اس دن نقاب پوشوں نے سفورہ کو پکڑ لیا تھا۔ اس کی جھوٹی موت کا منظر دکھانے کا مقصد رابعہ اور مالک کو مطمئن کرنا تھا کہ قبیلے میں جو بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہی شیطانی عوامل ملوث ہیں۔ نقاب پوشوں میں سے جو چند ایک بچ گئے تھے، اب سفورہ ان کی رحم و کرم پر تھی، چنانچہ انہوں نے فوراً وہاں سے لاشیں اٹھائیں، قتل و غارت کے ثبوت مٹائے اور روانہ ہو گئے۔ اب وہ اسے ساتھ لیے کالے جنگل کے عین وسط میں پہنچ گئے تھے۔ یہ انتہائی خطرناک اور سنسان جگہ تھی۔ درخت اتنے بڑے گھنے اور بلند و بالا تھے کہ ان پر ایمیزون کے جنگلات کا گمان ہوتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں نقاب پوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس جانب اگر کوئی بھیڑیا یا درندہ آتا تو اسے ختم کر دیتے تھے، چنانچہ مذکورہ جگہ انتہائی خطرناک قرار دے دی گئی تھی۔ ان کے چاق و چوبند آدمی درختوں پر بھی تعینات تھے، جو ہر آنے جانے والے پر نظر رکھتے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا آدمی یا جانور بھی نظر آ جاتا تو وہ اس طریقے سے اسے مارتے کہ دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ جیسے انہیں کسی درندے یا بھیڑیے نے مارا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ صرف وہ جگہ ہی نہیں، پورا کالا جنگل ہی موت کا جنگل قرار دے دیا گیا تھا۔ 20 آدمیوں میں سے 4 اس خونی تصادم سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے لاشیں اٹھا کر کسی گہری کھائی میں پھینک دی تھیں۔ شام کے ملگجے سائے پھیل رہے تھے جب وہ سفورہ کو لے کر اپنے مسکن پر پہنچ گئے۔ تم لوگوں نے ہمارے 16 آدمی مارے ہیں، اب دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ایک نقاب پوش نے گھراتے ہوئے سفورہ سے کہا۔ اس کے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے،
وہ ان کے ساتھ پیدل چلتی ہوئی مذکورہ خفیہ پناہ گاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ حد نظر تک گور اندھیرے اور بلند و بالا درختوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر اسے متعدد خیمے اور کیروسین سے جلتی ہوئی لالٹینیں نظر آنے لگیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کالے جنگل کے وسط میں بھی کوئی قبیلہ آباد ہو سکتا ہے، مگر مذکورہ قبیلہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ مرد و زن کی تعداد بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ اسے ایک بھی بچہ نظر نہیں آیا تھا۔ ازاں بعد اسے معلوم ہوا کہ مذکورہ قبیلے میں کوئی بچہ تھا ہی نہیں۔ وہی نقاب پوش جو اسے راستے بھر دھمکیاں دیتا آیا تھا، اسے کھینچتا ہوا نسبتاً نشیبی جگہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں اسے لوہے کے متعدد پنجرے نظر آ رہے تھے، جن میں پابند سلاسل قیدی قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے تھے۔ انہی پنجروں میں سے ایک میں اس نے صفورہ کو دھکیلا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ سردار کے آنے تک تم یہیں سڑتی رہو گی، وہ گھرا کر بولا۔ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ اس لڑکی کو بھی بھول جاؤ گی جس کے منہ کے اندر گولی اتار کر میں نے اسے خاموش کیا تھا۔ وہ تارا کی بات کر رہا تھا۔ کون ہے تمہارا سردار؟ یہ قبیلہ کون سا ہے؟ وہ اس کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، وہ بولا۔ فی الحال یہ جان لو کہ یہ نیا قبیلہ ایک دن پورے ٹبے کا سربراہ ہوگا۔ یہ تمہاری اور تمہاری منحوس سردار کی بھول ہے۔ یہ قبیلہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ صفورہ نے پنجرے کی سلاخوں پر اپنے ہاتھ جماتے دانت پیس کر کہا۔ معصوم لڑکیوں کو اغوا قتل کر کے تم لوگ کسی قبیلے کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ بنیاد تو ہم نے رکھ دی ہے، وہ اپنی خونی نظریں اس پر جماتے ہوئے غرایا۔ ہمیں تمہارے قبیلے کی لڑکیوں سے صرف بچے چاہئیں، بعد میں وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے قبیلے کی آبادی بہت کم ہے اور ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو پھر لڑکیوں کو مار کیوں رہے ہو؟ تم تارا کی بات کر رہی ہو؟ وہ بہت پھڑپڑا رہی تھی۔ وہ کہکہ لگاتے ہوئے بولا، خاص کر اپنی گونگی بہن کو دیکھ کر تو وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ ہمیں دایاں ماں کی دھمکیاں دینے لگی تھی، مگر کیا کیا تمہاری دایاں ماں نے؟ کچھ بھی نہیں نا، اس نے استہزائی انداز میں کہا اور ایک پنجرے سے بوسیدہ سا کمبل اٹھا کر اس کی جانب بینکتے ہوئے دوبارہ بولا۔ سردار کے آنے تک تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی بیوی بنا لے۔ اس کمبل میں رات گزارو، کل تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے سردار کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی، صفورہ پھنکار کر بولی۔ اگر وہ مرد کا بچہ ہے تو میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کرے، تمہارا یہ شوق بھی ضرور پورا ہوگا، اس نے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے پنجرے کے اندر سکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے اندھیرے کی چادر اوڑھ رہے تھے۔ صفورہ تا دیر سوچوں اور وسوسوں کی یلغار سے برسرے پیکار رہی۔ تارا کی موت کا روح فرسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ من کسی فوری خیال کے تحت وہ دیدے گھما کر دیگر پنجروں کی طرف دیکھنے لگی۔ سب پنجروں میں قیدی عبرت کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ جوں جوں رات ڈھل رہی تھی، ان کے وجود ہولوں کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ یہ موت کے پنجرے ہیں، ان میں داخل ہونے والے کبھی زندہ باہر نہیں نکلتے۔ اچانک اسے اپنے ساتھ والے پنجرے سے نحیف سی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ نوجوان تھا، مگر قید کی صعوبت اور نقاب پوشوں کے تشدد نے اسے آدموا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے اور ہونٹوں کے زخموں پر لہو جم کر سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تم یہ جان کر کیا کرو گی؟ تام اگر بھاگ سکتی ہو تو میں تمہیں ایک چیز دے سکتا ہوں۔ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ یہاں سے بھاگنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ میرے پاس ایک ٹوٹا ہوا خنجر ہے، اگر تم اپنے ہاتھ کی رسیاں کاٹ لو تو کامیاب ہو سکتی ہو۔ کیسے؟ کچھ دیر بعد شاکری ہمیں کھانا دینے آئے گا تو کسی طرح اسے تالا کھولنے پر مجبور کرنا، مگر اس سے پہلے تمہارے ہاتھوں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ یہی تو مشکل کام ہے۔ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا بشرطے انسان کرنے کا تہیہ کر لے، اس نے کہا۔ تم نے کیوں نہیں کیا؟ میرے سارے لوگ ان وحشیوں نے مار دیے، میں اب بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ وہ افسردگی سے بولا۔ اور یہ ٹوٹا ہوا خنجر تمہیں کہاں سے ملا؟ صفورہ نے پوچھا۔ کہیں سے نہیں، یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے، میں نے اس کا دستہ توڑ دیا ہے تاکہ چھپانے میں آسانی رہے۔ کیوں؟ جب تم بھاگنا نہیں چاہتے ہو تو کیوں چھپا رکھا ہے؟ کیونکہ میں ان وحشیوں کے سردار کو مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی دن پہلے ہی اپنے ہاتھ کھول لیے تھے، یہ رسیاں تو میں نے یوں ہی لپیٹ رکھی ہیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو کہ ان کا سردار کون ہے؟ جانتا ہوں، مگر وہ خبیث اس طرف بہت کم آتا ہے۔
کون ہے وہ؟ اس کا نام سارنگ ہے، اس نے بتایا، اور صفورہ کو حیرت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ وہ اپنا ایک ذاتی قبیلہ بنا رہا ہے۔ یہ لوگ مختلف جگہوں اور قبیلوں سے لڑکیوں کو اٹھا کر لاتے ہیں اور ان سے ایک بچہ لے کر انہیں مار پھینک دیتے ہیں۔ وہ ورتہ حیرت میں مبتلا تھی۔ ان کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سارنگ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ صرف ایک بچہ ہی کیوں؟ اس نے اپنے تجربات اور علم سے کوئی دوا تیار کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر نومولود بچے کی پرورش اس دوا سے کی جائے تو وہ ایک ناقابل شکست انسان بنے گا اور کئی 100 سال تک زندہ رہے گا۔ یہ بات ناممکن ہی نہیں، اس کے لیے ناقابل یقین بھی تھی۔ مگر سارنگ سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ وہ ہمارے سامنے لوگوں کو مارتا ہے اور دوسرے دن وہ زندہ سلامت پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بتانے لگا۔ میں جانتی ہوں، مگر یہ محض شعبدہ بازی اور نظر بندی کا کھیل ہے، اس نے کہا۔ میں بھی جانتا ہوں، یہ ایک شیطانی کرتب ہے، مگر یہ عمل بھی ماورائے دنیا میں بہت مشکل ہے اور کوئی ہی کر سکتا ہے۔ تم جانتے ہو قیدی لڑکیاں کہاں قید ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں جان پایا۔ اب تم یہ خنجر لے کر اپنے ہاتھ کھولو، ممکن ہوا تو شاکری کے آنے پر بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے ٹوٹا ہوا خنجر اس کے پنجرے میں پھینک دیا۔ وہ بغیر دستے کا ایک تیز دھار خنجر تھا۔ اس نے جلدی سے خنجر اٹھایا اور رسیاں کاٹنے لگی۔ اگرچہ یہ ایک مشکل کام تھا مگر بے حد ضروری تھا، جس کی تکمیل کے بعد وہ بچ سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں اور کلائی بھی زخمی ہو رہی تھی، تاہم وہ آہستگی اور احتیاط کے ساتھ رسیاں کاٹنے میں مصروف رہی۔ جلدی کرو، وہ آنے والا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ بس ہو گیا کام۔ اسی لمحے اس نے رسیاں کاٹ کر دوبارہ اپنی کلائیوں پر باندھ لی اور پنجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ساتھ والا قیدی اب خاموش ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں لالٹین تھامے شاکری آتا دکھائی دیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا جس میں باسی روٹیوں سالن نما کوئی چیز تھی۔ قیدیوں، اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا لو، اس نے گویا اعلان کرتے ہوئے کہا۔ کل تم سب زندگی اور اس پنجرے کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تم مجھے ایک بہادر آدمی لگے ہو۔ اس کے قریب آتے ہی صفورہ نے کہا، کاش تم میرے قبیلے میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ اس کے پاس رکتے ہوئے بولا، تم مجھے باتوں میں لگا کر الو بنانا چاہتی ہو۔ میں تو خود پنجرے میں قید ہوں، میں تمہیں الو بنا کر کیا کروں گی؟ وہ پنجرے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے یہ بولی۔ ہاں، قید تو تم ٹھیک رہی ہو۔ کن ذہن شاکری اس میں دلچسپی لیتے ہوئے بولا، تم اگر میرے قبیلے میں ہوتے تو کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کر لیتی۔ اس نے دانہ پھینکا اور وہ فوراً نکل گیا۔ تم بھی؟ شاید، وہ نرمی سے بولی۔ شاکری کو بے وقوف بنانا چاہتی ہو؟ وہ بے ڈھنگے انداز میں ہنستے ہوئے پنجرے کے قریب آ گیا اور تھال سے ایک روٹی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو، کھاؤ اور سو جاؤ۔ پنجرے میں قید ایک لڑکی سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ اس نے کہا۔ میں بندے ہاتھوں سے کیسے کھاؤں گی؟ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں، وہ فوراً غیرت کھاتے ہوئے گویا ہوا۔ میں تمہارے ہاتھ کھول دیتا ہوں، تم کھا لو، مگر کوئی چالاکی مت کرنا۔ میں تو ویسے بھی مر ہی نہیں سکتا۔ تم کیوں نہیں مر سکتے؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ سردار نے مجھے 100 سال تک زندہ رہنے والی دوا پلا دی ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہیں تو موت سے بھی بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہاں، بالکل بھی نہیں، اس نے کہا اور پنجرے میں ہاتھ ڈال کر اس کی رسیاں کھولنے لگی۔ تب صفورہ نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور محبت آمیز لہجے میں گویا ہو، کیا 100 سالوں تک زندہ رکھنے والی دوا تم مجھے نہیں پلا سکتے؟ کیوں؟ تم 100 سال جی کر کیا کرو گی؟ وہ اس کے پرکیف لمس سے مسرور ہوتے ہوئے بولا۔ میں بھی جی بھر کے جینا چاہتی ہوں، تم جیسے کسی بہادر مرد کے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولی۔ تم یہاں اپنا وقت اور بہادری ضائع کر رہے ہو۔ یہاں تم ساری زندگی اپنے سردار کے ماتحت ہی رہو گے۔ تم مجھے ورغلا رہی ہو، اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی رسیاں کھولنا بھی بھول گیا تھا۔ میں تمہیں ورغلا کر کیا کروں گی؟ مگر تم کیا چاہو گے کہ تمہارا سردار مجھے بھی بے رحمی سے مار ڈالے؟ وہ ایک دم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں نرمی تر آئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، مگر میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ کیوں نہیں بچا سکتے؟ کیونکہ سردار کو سب معلوم ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ دور رہ کر بھی باتیں سن لیتا ہے۔ وہ صرف ان کی باتیں سنتا ہے جن لوگوں پر اسے شک ہو۔ کیا وہ تم پر بھروسہ نہیں کرتا؟ وہ سب سے زیادہ بھروسہ مجھ پر ہی تو کرتا ہے، وہ فوراً بولا۔ تو پھر تم بے فکر رہو، وہ تمہاری اور میری باتیں نہیں سنے گا، صفورہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اور اگر سن لی تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ تو پھر وہ مجھ سے پہلے تمہیں مارے گا۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ سلانے لگی۔ مجھے معلوم ہے وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اس نے کہا۔ تو پھر بتاؤ، کیا میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ وہ اپنی ہتھیلی میں
چھپے خنجر کو محسوس کرتے ہوئے تمانیہ سے بولی، وہ ہمیں ڈھونڈ لے گا۔ کیسے؟ وہ بہت بڑا اور خطرناک عامل ہے، ہماری دایاں ماں سے بھی زیادہ۔ اس نے ترپ کا پتا پھینکا۔ نہیں، اسی سے تو اس نے سب کچھ سیکھا۔ وہ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گیا۔ اپنی دانست میں وہ ضرورت سے زیادہ بول گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتی ہے۔ تم مجھے بہکا کر استعمال کرنا چاہتی ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ تمہارے 16 آدمی مارے گئے ہیں، ان میں کتنے لوگوں نے وہ دوا پی تھی جو تمہارے سردار کے بقول 100 سال تک زندہ رکھتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ چونک کر کچھ سوچنے لگا، پھر جلدی سے بولا، سب نے پی تھی، مگر یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں، کیونکہ اس نے یہ بات تمہیں سوچنے ہی نہیں دی۔ دایاں ماں نے جو دوا تیار کی ہے وہ اس سے زیادہ بأثر ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس نے کہا، میرے کتنے لوگ مارے گئے مگر میں زندہ ہوں، اسی لیے کہ میں نے وہ دوا دایاں ماں کے خیمے سے چرا لی تھی۔ مگر ابھی تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے سردار سے وہ دوا لے کر مجھے بھی دو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، میں نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر تمہارے پاس خنجر ہے تو میری گردن کاٹ دو، دیکھ لینا میں نہیں مروں گی۔ وہ اسے اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ یا پھر مجھے خنجر دو، میں تمہیں مار کر دیکھتی ہوں۔ اگر تم زندہ رہے تو میں مان جاؤں گی کہ تمہارا سردار سچا ہے۔ اور وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ یقیناً وہ فیصلے کی کشمکش میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مستفسر ہوا، تم نے دایاں ماں کی جو دوا چرائی تھی اس وقت کہاں ہے؟ میرے قبیلے میں، اس نے مختصراً کہا۔ میں اگر تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم وہ مجھے پلاؤ گی؟ بالکل، یہ تو طے ہے کہ وہ مجھے نہیں مار پائے گا، مگر اپنے 16 ساتھیوں کی طرح تم بھی مارے جاؤ گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ قائل ہوتے ہوئے بولا، مگر تمہارے قبیلے والے مجھے دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے میری جان بچائی ہے تو وہ تمہیں نہیں ماریں گے۔ اس نے اسے جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تالا کھول رہا ہوں۔ اس نے اپنی جیب میں سے چابی نکالتے ہوئے کہا، میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے دھوکہ مت دینا۔ وہ تالا کھولنے لگا۔ صفورہ دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی اور ضعیف الاعتقادی پر مسکرا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تالا کھول کر پنجرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، اب چلو میرے ساتھ اور مجھے وہ دوا دو، ہم جندال قبیلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے بتاؤ کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے، وہ بولا۔ میں تمہارا بھروسہ نہیں، تمہاری گردن توڑوں گی، اس نے کہا، اور بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں چھپا ہوا خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ تم نے میری دوست تارا کو مارا ہے، تم غلط کر رہی ہو، وہ منمنا کر بولا۔ اور جو تم نے کیا وہ صحیح تھا، وہ غرا کر بولی۔ احمق انسان، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی انسان کسی کی زندگی بڑھا سکتا ہے، جبکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے 16 آدمی جہنم میں چلے گئے۔ تم مجھے مار دو گی تو تم یہاں سے جاؤ گی کیسے؟ میرے سوا یہاں سے نکلنے کا راستہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وہ خوف زدہ ہوئے بغیر بولا، مجھے سب راستے معلوم ہیں، اسے مار دو، یہ کئی لڑکیوں کا قاتل ہے۔ اچانک ساتھ والے پنجرے سے وہی قیدی بولا جس نے اسے خنجر دیا تھا، میں اسے یقیناً مار دوں گی، مگر پہلے اسے لڑکیوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ وہ پھنکار کر بولی، اور شاکری اسے بے یقینی کے ساتھ خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہمارے قبیلے میں کوئی بچہ نہیں ہے، وہ بتانے لگا، سردار نے کہا تھا کہ جندال قبیلے کی لڑکیاں لے آؤ، ہم ان سے بچے پیدا کریں گے اور ان کی پرورش مخصوص دوا سے کریں گے، وہ انتہائی طاقتور ہوں گے اور کئی 100 سال تک زندہ رہیں گے۔ بولتے رہو۔ وہ خاموش ہوا تو صفورہ صفاک لہجے میں اس کی گردن پر خنجر کا دباؤ بڑھاتی ہوئی بولی، اس لیے ہم لڑکیاں اغوا کرنے لگے، ہم انہیں یہاں سے بہت دور جنگل کے آخری کونے میں رکھتے ہیں، تم وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی، میں اپنے قبیلے کے ساتھ آؤں گی۔ وہ غرا کر بولی، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، بے شک تم نے میری مدد کی ہے، مگر تم نے تارا کو قتل کیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ وہ پھر سے منمنانے لگا، یہ قیدی جھوٹ بول رہا ہے، تم پکڑی جاؤ گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، قیدی جلدی سے بولا، اسے مار دو اس سے پہلے کہ کوئی اور یہاں آ جائے۔ پھر صفورہ نے دیر نہیں کی اور ایک ہی لمحے میں اس کا نرفہ کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہوا نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے گلے سے خرخراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ساکت و جامد ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ قیدی سے مستفسر ہو۔ اس کی جیب سے چابیاں نکالو اور میرے پنجرے کا تالا کھولو، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ اور دوسرے قیدی؟ وہ اس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالتے ہوئے مستفسرانہ لہجے میں گویا ہو، اس کے پاس تمام پنجروں کی چابیاں نہیں ہوں گی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم اپنے اپنے قبیلے جا کر دوبارہ آئیں گے اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، صفورہ نے کہا اور اس کے پنجرے کا تالا کھولنے لگی۔ تم کس قبیلے سے ہو؟ میں سنیاس قبیلے سے ہوں، میرا نام جابر
تبروک ہے، اس نے تیزی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ چلو راستہ بتاتے جاؤ، اس نے کہا، اور وہ اس کے آگے آگے چلتا ہوا نسبتاً شبی جگہ میں اترنے لگا۔ اس نے اب اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک خوش شکل، دراز قد اور صحت مند نوجوان تھا۔ اس کی عمر 22-25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اس کے اگرب محتاط روی سے چلنے لگی۔ رات تاریک اور گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے بھی انہیں تحیر و بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ تم ان لوگوں کے ہفتے کیسے چڑھ گئے؟ اس نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ میرے بابا کا نام حکیم تبروک ہے، وہ اس کے آگے چلتا ہوا بتانے لگا۔ میں اپنی بہن لیلا شہزادی اور ماں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں سارنگ کے آدمی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اماں اور لیلا نے بھرپور مذمت کی اور ماری گئی ہیں اور میں قیدی بن گیا۔ ان لوگوں نے گھات کیوں لگائی تھی؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ان کا ہدف یقیناً لیلا شہزادی تھی، مگر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ تعصب کے ساتھ بولا۔ تو پھر انہوں نے تمہیں قیدی کیوں بنا لیا؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں حکیم تبروک کا بیٹا ہوں اور مجھے حکمت بھی آتی ہے، تو ان لوگوں نے مجھے اپنی بیماریوں اور زخمیوں کے علاج کے لیے قیدی بنا لیا، مگر میں نے کسی ایک کا بھی علاج نہیں کیا۔ تم سپاہیوں کے بغیر کہاں جا رہے تھے؟ میں اپنے ایک دوست کی شادی پر جا رہا تھا۔ کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہماری کسی سے دشمنی بھی نہیں، تو میں نے سپاہیوں کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے بتایا۔ وہ ہولناک جنگل کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے یہ مشرق کی سمت میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ابھی تک ان کا سامنا سارنگ کے کسی آدمی سے نہیں ہوا تھا۔ اب جنگل کے پر اسرار درختوں پر چاند کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی؟ ابھی تو بہت لین دن باقی ہیں۔ من رات کے بے رحم سناٹے میں ایک کرخت آواز گونجی اور وہ دونوں پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت ہو گئے۔ یہ منحوس آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ بلا شبہ یہ آواز سارنگ کی تھی۔ داری کی سردار ہی نہیں، زندگی بھی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ کسی سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھی تو بلا شبہ وہ سارا تھی، جو نہ صرف فرار ہو چکی تھی بلکہ بقول بخشش اس نے کالکا کو بھی اغوا کر لیا تھا۔ داری کی برماتی ہوئی نگاہیں اپنے آدمیوں پر مرتکز تھیں، جو اسے ڈھونڈ کر لانے میں ناکام رہے تھے۔ تم سب کے سب ناکام اور بزدل ہو، وہ جھلا کر بولی۔ ایک شہری لڑکی کو نہیں پکڑ سکے؟ وہ عام لڑکی نہیں ہے، اس نے کالکا کو بھی یرغمال بنا لیا ہے، بخشل نے کہا، جو کالکا کی ہدایت پر واپس مکال قبیلے پہنچ گیا تھا۔ کہاں لے کر گئی ہے وہ کالکا کو؟ اس نے گرجدار لہجے میں پوچھا۔ مجھے یقین ہے وہ جندال قبیلے میں مالک اور باگا مائی کے پاس ہی گئی ہوگی، اور کالکا سے کچھ بعید نہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ مل گیا ہو۔ وہ اسے گن پوائنٹ پر لے گئی ہے، اس نے بتایا۔ میں نقاب پوشوں کو ساتھ لے کر جندالیوں پر ٹوٹ پڑوں گی، وہ کہربار لہجے میں بولی۔ وہ بھول گئے کہ انہوں نے ان لوگوں کا کیا حشر کیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے جندالیوں نے بھی نقاب پوشوں کے 16 آدمی مارے تھے، بخشل بولا۔ تم نکالیوں کی حامی ہو یا جندالیوں کی؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ داری سردار، میں صرف اور صرف اپنے قبیلے اور سردار کا حامی ہوں۔ تو پھر میرے ساتھ چلو، ہم نقاب پوشوں کے مسکن پر کالے جنگل میں جائیں گے، وہ بولی، اور انہیں ساتھ لے کر جندالیوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ معافی داری سردار، یہ غلط فیصلہ ہے، ہم نقاب پوشوں سے متعلق زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، تم ڈر رہے ہو۔ نقاب پوش سارنگ کے وفادار ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ اسے شہری لڑکی نے مار ڈالا ہے تو سوچو وہ کیا کریں گے۔ وہ کسی سے دشمنی مول نہیں لیں گے۔ سارنگ کے بعد وہاں سرداری کا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ ہم نقاب پوشوں کا ساتھ دیں گے اور جندالیوں پر حملہ کر کے انہیں جندال قبیلے کی سرداری دے دیں گے۔ لعنت ہو تم پر، بخشل نے سوچا اور بولا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر جاؤ اور اپنے آدمیوں کو تیار کرو، ہم کچھ دیر میں نکل رہے ہیں۔ وہ تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا اس خیمے سے نکل گیا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ وہ کسی طرح سنیاس قبیلے جا کر کالکا اور سارا کو داری کے ارادوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے موقع نہیں دے رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر داری اس پر اتنا بھروسہ اور انحصار کیوں کر رہی ہے، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ کالکا کا وفادار ہے۔ من اس کے دماغ میں جماکا ہوا اور اس نے اپنا رخ دایاں ماں کے خیمے کی جانب کر لیا۔ دایاں ماں، حالات اب جو صورتحال اختیار کرنے جا رہے ہیں، اس سے بہت نقصان ہونے کا امکان ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس سے محو گفتگو تھا۔ اس نے داری کے عزائم سے بھی اسے آگاہ کر دیا۔ یہ وہی نقاب پوش ہیں جنہوں نے تارا اور صفورہ کو مارا اور ہماری لڑکیاں بھی اغوا کی تھیں۔ تو ان کا سربراہ سارنگ تھا۔ وہ بے تاثر لہجے میں یوں بولی جیسے سب کچھ پہلے سے جانتی تھی۔
ہاں دایا ماں، اور اب داری ان سے مدد مانگنے جا رہی ہیں۔ تم بے فکر ہو کر اس کے ساتھ جاؤ، وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، وہ رازداری سے بولی، کیونکہ وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے، ورنہ تمام قبائل متحد ہو کر ان پر حملہ کر دیں گے، اور لوگوں کے دلوں میں جو کالے جنگل کا خوف بیٹھ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا، بخشل نے کہا، مگر بالی اور اتاؤ کا کیا ہوگا؟ اتاؤ کو یہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، ہاں مگر بالی سے متعلق میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس نے کہا، اور اپنے کشادہ کرتے کی جیب سے ایک سفید رنگ کی سیال کی شیشی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ اسے دے دو اور کہو کہ دایا ماں نے کہا ہے کہ اسے پی لو۔ اس میں کیا ہے دایا ماں؟ وہ متجسس لہجے میں بولا۔ یہ پیتے ہی وہ مر جائے گی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ مر جائے گی؟ مگر جو ہمارے قبیلے کے لیے ضروری ہے میں وہی کر رہی ہوں، دایا ماں نے سختی سے کہا۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس دوران داری کے سپاہی اسلحے سے لیس ہو کر تیار ہو چکے تھے، وہ تعداد میں تقریباً 20 تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا اس خیمے کی جانب بڑھنے لگا جس میں بالی کو رکھا ہوا تھا، جبکہ اتاؤ کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ محتاط روی سے چلتا ہوا مذکورہ و مطلوبہ خیمے کے سامنے پہنچ گیا۔ کیا بات ہے بخشل؟ باہر کھڑے ہوئے پہرے دار نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ قیدی لڑکی کیسی ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ یار بڑی خوبصورت ہے، وہ دانت نکالتی ہوئی بولی۔ احمق، وہ جتنی خوبصورت ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس نے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا اور خیمے میں داخل ہو گیا۔ رابعہ غاز زدہ زمین پر کسی سوچ میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پیر رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بخشل کے اندر داخل ہوتی وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ دایا ماں نے تمہارے لیے یہ بھیجا ہے، وہ شیشی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس نے کہا اسے پی لو۔ رابعہ کے دلکش چہرے پر ایک دم طمانینت کی لہر دوڑ گئی اور وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، تو دایا ماں کے لیے جان دینے کا وقت آ گیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اسے پیتے ہی مر جاؤ گی، تو تم اسے پینے سے انکار کر دو۔ وہ بولا، میں انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ دایا ماں کا حکم ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تم اسے میرے منہ میں انڈیل دو۔ اس نے شیشے کی جانب اشارہ کیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، تم مر جاؤ گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اسے دایا ماں کو واپس دے دو، اس نے کہا تو بخشل شیشے کا ڈھکن کھولنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد اس نے وہ بے رنگ سیال بالی کے منہ میں پلٹ دیا۔ وہ اسے تشکر امیز نگاہوں سے دیکھنے لگی، جیسے اس کی مشکل آسان ہو گئی ہو۔ چند ہی لمحوں میں وہ بے حس و حرکت ہو چکی تھی۔ بخشل نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر مامور پہرے دار اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے داری کے خیمے کی جانب بڑھ گیا۔ بخشل، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اس نے دیکھتے ہی وہ بولی۔ اب ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بلکہ اب وہ متذبذب نظر آنے لگا تھا۔ تم نقاب پوشوں سے خوف زدہ ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوں، مگر جب ہم پورے لشکر کے ساتھ جائیں گے تو وہ ہمیں حملہ آور سمجھ کر ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں، اس نے امکان ظاہر کیا۔ بخشل، تم داری کو بیوقوف سمجھتے ہو، ہمارے سپاہی پیچھے رک جائیں گے اور ہم دونوں آگے جا کر نقاب پوشوں کو سارے کا پیغام دیں گے۔ انہیں کیا معلوم کہ مرنے سے پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ وہ مکرانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ مگر ہمیں تو راستہ بھی معلوم نہیں۔ تو اتاؤ کس مرض کی دوا ہے؟ وہ بولی۔ اسی لمحے اس کے خیمے کا پردہ متحرک ہوا اور ایک گھبرایا ہوا سپاہی اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، داری سردار، وہ بالی، کیا ہوا ہے بالی کو؟ کیا وہ بھی بھاگ گئی ہے؟ نہیں، وہ مر گئی ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولی، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ پتہ نہیں، میں اندر گیا تو مردہ پڑی تھی، دفع ہو جا تم، وہ چنگھاڑنے لگی۔ پھر بخشل سے مخاطب ہوئی، میں جانتی ہوں اسے کسی نے زہر دیا ہوگا، یہ ضرور دایا ماں کے موکلوں کا کام ہے۔ دایا ماں پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، بخشل نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، قبیلے کے طبیب سے کہو اس کا معائنہ کرے اور مجھے بتائے کہ اسے کیا ہوا ہے، اس نے بنا کر کہا اور خیمے سے نکل کر اس جانب بڑھنے لگی جہاں بالی کو رکھا گیا تھا۔ بخشل اور دیگر سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی خیمے میں داخل ہو گئی۔ زمین پر بے سو حرکت پڑی ہوئی بالی کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے ایک ضعیف العمر آدمی اندر داخل ہوا، اس کے کاندھے پر ایک تھیلا لٹک رہا تھا، اس کے سر اور بھووں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ یہ مکالی حکیم بخ بابا تھا۔ وہ کافی دیر تک بالی کی نبض کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے تھیلے میں سے شیشے کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے کے نتنوں سے آگے کیا۔ وہ بدستور صاف و شفاف رہا۔ وہ داری سے مخاطب ہوا، اسے کوئی زہر نہیں دیا گیا، اس کی موت دل بند ہونے سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو بخ بابا۔
وہ تعصب امیز نگاہوں سے بالی کی لاش کو دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اسے بھی سارنگ کے ساتھ ہی دفن کر دو، اس بار وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اسے اپنے قبیلے میں ہی دفن کیا جائے گا داری۔ اچانک دایاں ماں خیمے میں داخل ہوتی ہوئی بولی، تم لوگوں نے اسے مار کر اچھا نہیں کیا۔ دایاں ماں، حکیم باغ بابا ابھی گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کا دل بند ہوا ہے، داری نے بتایا۔ اگر باغ نے کہا ہے تو میں مان لیتی ہوں، وہ قائل ہوتے ہوئے یہ بولی۔ اس کی لاش فوراً جندال قبیلے روانہ کر دو۔ بخشل، دایاں ماں جو کہہ رہی ہے وہی کرو، داری نے خلاف توقع بحث نہیں کی۔ داری، تم نے سارنگ کی تدفین میں بھی مجھے نہیں بلایا، آخر وہ میرا بیٹا تھا، مگر تم یہ بات بھول گئی تھی۔ بھول تو تم گئی تھی دایاں ماں، ورنہ وہ اسی طرح نہ مرتا۔ مجھے تو لگتا ہے اسی لڑکی نے اس پر گولی چلائی تھی۔ اس نے گولی چلائی تھی تو خمیازہ بھی بھگت چکی ہے، وہ بولی، اور داری کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے ذہن میں یہ بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی کہ بالی کو مارنے میں ضرور اسی کا ہاتھ ہے۔ کچھ دیر بعد بالی کی لاش ایک گھوڑے کی پشت پر باندھ دی گئی تھی۔ اسے جندال قبیلے پہنچا کر واپس آ جاؤ، داری نے اپنے ایک سپاہی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، مگر وہ جندال قبیلے میں جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ کیا بات ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے چنگاڑی، اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے؟ داری، سردار، جو ہی جندال قبیلے میں بالی کی لاش پہنچے گی وہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ بخشل نے امکان ظاہر کیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ جلا کر بولی، اور سپاہی روانہ ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد وہ بھی بخشل اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اتاؤ کی معیت میں کالے جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ کافی تھکا دینے والا سفر تھا، مگر وہ پلٹ کر دیکھتی تو اس سے باہر جانب آگ اور خون کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی جان اور سرداری بچانے کے لیے چلتی رہی۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی مار دیں گے۔ اچانک اتاؤ بولا، ان پر حملے میں بھی شامل تھا۔ مار تو تمہیں ہم بھی ڈالیں گے، داری نے غصیلے لہجے میں کہا۔ چپ چاپ چلتے رہو اور ہمیں دور سے ان کا ٹھکانہ دکھا کر سپاہیوں کے ساتھ ہی پیچھے رک جانا۔ تم لوگوں نے بالی کو مار دیا؟ وہ مستفسر ہوا۔ ہم نے اسے نہیں مارا، مگر وہ زندہ رہتی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ تم بھول رہی ہو کہ سارنگ کا دور ختم ہو چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرداری کے معاملات تمہارے بس میں نہیں ہیں، اس نے برملا کہہ دیا۔ بخشل، اگر مجھے اس کوی کی ضرورت نہ ہوتی نا تو میں ابھی اسی وقت اسے مار دیتی۔ اسے کہو کہ زبان بند رکھے۔ وہ بخشل سے مخاطب ہوئی۔ اتاؤ، خاموش رہو اور ہمیں صحیح راستہ بتاتے جاؤ، بخشل نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ تم لوگ صحیح راستے سے اسی دن بھٹک گئے تھے جس دن تم باغی سردار کو مارا تھا، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، اور داری اسے خون آشام نگاہوں سے گھور کر رہ گئی۔ میں اس خبیث سے بات کرتا ہوں، بخشل آہستگی سے داری سے بولا، اور اپنے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر کے اتاؤ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے نقاب پوشی سے کوئی اچھی امید نہیں ہے، تم ایک کام کرو گے؟ کیسا کام؟ وہ متجسس انداز میں مستفسر ہوا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، تم کسی طرح یہاں سے نکلو اور سنیاس قبیلے پہنچ جاؤ، وہاں کالکا موجود ہے، ایسی صورتحال۔ بخشل، ابھی جاؤ۔ اس کوے سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ اچانک داری کی آواز سنائی دی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اب اپنی زبان بند رکھنا ورنہ اسی جنگل میں دفن کر دوں گا، اس نے اتاؤ سے غرا کر زور سے کہا، اور گھوڑے کو بگاتا ہوا داری کے پاس پہنچ گیا اور بولا، اب یہ کچھ نہیں کہے گا، کالکا کو بھی انہوں نے مار دیا ہوگا۔ داری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، تم بھی تو یہی چاہتی تھی، اس نے بلا تامل کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اس شہری لڑکی کے ساتھ گٹھ جوڑ نہ کر لیا ہو، اس نے پہلی مرتبہ عقل مندی کی بات کی تھی۔ گٹھ جوڑ کر بھی لیں تو وہ دونوں ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ کوئی قبیلہ ان کا ساتھ نہیں دے گا، پھر بھی میں آج سارگون قبیلے کی طرف جاؤں گا۔ اس نے اپنے نکلنے کا راستہ ہموار کرتے ہوئے ایک قبیلے کا نام لیا۔ ادھر کیا لینے جاؤ گے؟ وہ فوراً بولی، مجھے شبہ ہے کہ وہاں اس کا کسی سے گٹھ جوڑ ہے، اگر اس نے سارا کو قائل کر لیا تو وہ دونوں اسی طرف جائیں گے، مگر یہ تم کیسے معلوم کرو گے؟ وہاں میرا ایک دوست ہے، امید ہے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، نقاب پوشوں سے ملنے کے بعد تم چلے جانا۔ وہ فوراً قائل ہو گئی۔ بلا شبہ تم ایک کن ذہن اور بے وقوف عورت ہو، اس نے دل میں سوچا اور بولا، میں چلا جاؤں گا۔ اس دوران وہ کالے جنگل کے حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ تا دیر وہ اتاؤ کی بتائی ہوئی بھول بلیوں میں بھٹکتے رہے اور بالآخر نقاب پوشوں کے مسکن کے قریب پہنچے۔ یہاں سے آگے تم دونوں جاؤ گے، وہ داری اور بخشل سے مخاطب ہوا۔ اپنا اسلحہ یہیں چھوڑ جاؤ ورنہ وہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ ہاں، جیسے تمہیں تو ہماری بہت فکر ہے، داری بنا کر بولی۔ پھر اس نے اپنی اور بخشل کی رائفلیں ایک سپاہی کے حوالے کی اور اتاؤ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔
دم بدم وہ نقاب پوشوں کے مسکن کے قریب پہنچتے چلے جا رہے تھے۔ یہی رک جاؤ ورنہ گھوڑوں سمیت چھلنی کر دوں گا۔ من ایک درخت آواز گونجی اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لی۔ دفتن درختوں کی اور سے متعدد نقاب پوش نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں اور آنکھوں میں غصے اور ناگواری کے تاثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ کیوں آئے ہو یہاں اور کون ہو تم لوگ؟ ایک نقاب پوش جو ان کا سرغنہ لگ رہا تھا گھرا کر بولا۔ میں مکال قبیلے کی سردار ہوں، ہمیں سارنگ نے بھیجا ہے۔ داری نے پراعتماد نظر آنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، سارنگ یہاں کسی کو نہیں بھیجتا۔ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سارنگ کے بعد اب جو تمہارا نائب ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، بخشل بولا۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ ہمیں اسے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس میں ہمارا ہی نہیں تم لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ کرو بات، میں اس کا نائب سجاول ہوں۔ بس نقاب اس کی برماتی ہوئی آنکھیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ تم ہی نائب ہو؟ داری نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ آسمان کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ وہ بولا۔ آسمان کا رنگ سرخ نہیں ہے، داری نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا اور سجاول کہکا بلند کر کے اپنے دیگر نقاب پوشے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جواباً وہ بھی اس کے کہکے میں شامل ہو گئے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، اس نے ہمارے سوال کا درست جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کو پکڑ لو۔ آنے واحد میں وہ سب کے سب ان پر جپٹ پڑے اور ان دونوں کے ہاتھ مضبوط رسیوں سے باندھ دیے۔ سجاول کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ سارنگ مر چکا ہے، اچانک بخشل نے کہا اور وہ سب مجسموں کی طرح ساکت ہو گئے۔ ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتا، وہ غراتے ہوئے بولا۔ اس نے کئی 100 سال تک زندہ رکھنے والا نسخہ تیار کر کے خود بھی پیا اور ہمیں بھی پلایا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مر سکتا، مگر وہ ایک شہری لڑکی کے ہاتھوں مر چکا ہے، داری نے کہا، اور ہم تمہیں یہی خبر دینے آئے تھے۔ تم اپنے کسی آدمی کو مکال یا جندال قبیلے میں بھیج کر معلوم کروا سکتے ہو۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے کہا، مگر اس کا جوش اور ولولہ دم توڑ چکا تھا۔ یہ سچ ہے، دایاں ماں بھی اس کی گواہی دے گی، وہ بولی۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپنے والی بھی نہیں ہے، سجاول بولا۔ اگر وہ مر گیا ہے تو ہمیں نئے سردار کی ضرورت ہے۔ سردار سے پہلے تمہیں انتقام کی ضرورت ہے۔ اے جذباتی عورت، تم ہمیں بھٹکا کر منظر عام پر لانا چاہتی ہو، وہ برہمی سے بولا۔ ایسا کرنے سے کالے جنگل کی دہشت ختم ہو جائے گی اور پولیس ہمیں ڈھونڈ کر فوراً سے پہلے ختم کر دے گی۔ داری کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سجاول سرداری کے لالچ میں پڑ گیا ہے اور اسے سارنگ کی موت کی خاطر خواہ خوشی بھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا تھا تو اپنی جگہ درست تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک نوآباد قبیلے کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے بخشل کی جانب دیکھا مگر اس کے چہرے پر طمانینت نظر آ رہی تھی۔ تب وہ سجاول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ تمہیں اب بھی ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ جس لڑکی نے سارنگ کو مارا ہے وہ فرار ہو کر اسی جنگل میں روپوش ہو چکی ہے۔ وہ شہر سے آئی ہے اور پولیس کو بتا دے گی۔ یہ محض ایک جنگل نہیں، موت کا عفریت ہے جو لوگوں کو نگل جاتا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک جنگل میں نہیں رہ پائے گی، اس نے کہا۔ تو پھر ہم نے یہاں کر غلطی کی ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی بولی۔ بالکل، اور تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ تمہارے ساتھی جنہیں تم پیچھے چھوڑ آئی ہو زیادہ تر مر چکے ہیں، چند ایک ہی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ بھی زیادہ دور نہیں جا پائیں گے، وہ ناگواری سے بولا۔ داری بری طرح چونکی اور پریشان نظروں سے بخشل کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک نااہل سردار اور بے وقوف عورت ہو، بخشل نے برملا کہا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نقاب پوش ہمیں دشمن سمجھ کر ہم پر حملہ کریں گے۔ سجاول، تم نے بہت غلط کیا، ہمیں دشمن نہیں دوست بنانا چاہیے تھا۔ داری اس کی گستاخی کو نظر انداز کرتے ہوئے سجاول سے مخاطب ہوئی۔ آج کے زمانے میں دوست زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب چونکہ تم نے ہمارا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، چنانچہ تمہاری زندہ واپسی ناممکن ہے۔ اس کے لہجے سے شفافیت جھلکنے لگی تھی۔ یہ کیا کرو گے تم ہمارے ساتھ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں، لے چلو انہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کر دیا۔ چند ہی لمحوں میں ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھ گئے۔ داری کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بخشل بھی کسی حد تک پریشان اور الجھا ہوا تھا۔ وہ عطاؤ سے متعلق سوچ رہا تھا، جو داری کے سپاہیوں کو چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا گھوڑا سنیاس قبیلے کی جانب دوڑے جا رہا تھا اور دوسری جانب سجاول کے آدمی داری اور بخشل کو قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔